اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو بس ان احکام کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، بتاؤ نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، تو پھر میں اور تم بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مجھے جو سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے، میں کس طرح اسے چھوڑ کر تمہارے مثل نابینا بن جاؤں جنہیں راستہ ہی نظر نہیں آ رہا؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم غور نہیں کرتے؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعہ ان لوگوں کو ڈرائیے جو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں، اور جو جانتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، نہ ان کا سفارش کرنے والا، تاکہ وہ آپ کے ڈرانے سے ڈر جائیں اور متقی بن جائیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں کہ میں ان خزانوں میں سے جو چاہوں، جب چاہوں اور جس کو چاہوں دے دوں۔ خزانوں کا مالک بھی وہی ہے، اور خزانوں میں سے دینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خزانوں کا مالک و مختار کس کو بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 7 میں، آسمانوں کے اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہو، لیکن ہم اس کو مقررہ مقدار میں اتارتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 26 میں، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَلَا عَالَمُ الْغَیْبِ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ غیب کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 65 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور جن کو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تم ہی جیسا انسان ہوں۔ البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور تمہارے پاس نہیں آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 110 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف یہ وحی آ رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
میرے پاس وہی آتی ہے اور تمہارے پاس نہیں آتی، لہذا میں وہی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور نہ کچھ کہہ سکتا ہوں، بلکہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے، جو اس میں ہوتا ہے میں وہی کہتا ہوں اور وہی کرتا ہوں، وہی کے ذریعہ مجھے جو کچھ معلوم ہوتا ہے تمہیں نہیں معلوم ہوتا، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے کو راستہ نظر نہیں آتا لہذا وہ چل نہیں سکتا، بینا کو راستہ نظر آتا ہے لہذا وہ چل سکتا ہے۔ کافر اندھے ہیں کہ ان کو راہ حق کا علم نہیں، رسول بینا ہے، اسے بذریعہ وہی راہ حق معلوم ہو جاتی ہے، لہذا کیسے نابینا کی طرح حیران و سرگرداں پھر سکتا ہوں؟ وہ تو ضرور وہی کے ذریعہ بتائے ہوئے راستہ پر چلتا ہے۔ افلا تتفکرون، تو اے کافروں کیا اتنی بات بھی تم سوچ سمجھ نہیں سکتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ذریعہ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کے پاس جمع ہونے کے دن سے خائف رہتے ہیں۔ اس دن ان کے رب کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ڈرانے سے وہ لوگ متقی بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں، آپ اس شخص کو قرآن کے ذریعہ نصیحت کرتے رہیے جو عذاب کی وعید سے ڈرتا ہے۔ آیت زیر تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں۔ جس شخص کا بھی قیامت پر صحیح ایمان ہوگا وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اور اس کی نافرمانی سے بچے گا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، اس نے کسی کو ان کا مالک و مختار نہیں بنایا، لہذا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگیے، وہی داتا ہے، وہی کنج بخش ہے۔ اے لوگوں، صرف وہی الہ کی پیروی کیجیے، یعنی صرف قرآن مجید اور احادیث صحیحہ پر عمل کیجیے۔ اے لوگوں، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کارساز ہے، آخرت میں بھی وہی کارساز ہوگا، نہ وہاں کوئی دوسرا کارساز ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، سوائے اس صورت کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین پہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمین کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔